ایک سلام کے ایک مطلب اور چند اشعار اور دیکھ لیں. یہ ہوا جو شان ہے کربلا، یہ ہوا جو شان ہے کربلا، کسی دور میں نہ لکھا ہوا. یہ ہوا جو شان ہے کربلا، کسی دور میں نہ لکھا ہوا. مٹ ظالموں کے نشان سب، مٹ ظالموں کے نشان سب، گھر ہے مظلوم کا تو بسا ہوا. مٹ ظالموں کے نشان سب، گھر ہے مظلوم کا تو بسا ہوا. یہ حسین مجھ سے گر میرا، میں بھی ہوں اپنے حسین سے. یہ حسین مجھ سے گر میرا، میں بھی ہوں اپنے حسین سے. یہی قول مصطفیٰ بھی ہے، یہی قول مصطفیٰ بھی ہے، اور حدیثوں میں ہے لکھا ہوا. یہی قول مصطفیٰ بھی ہے، اور حدیثوں میں ہے لکھا ہوا. یہ حرم کہاں کے ہیں کس کے ہیں، بیردار سن سے بندھے ہوئے. یہ حرم کہاں کے ہیں کس کے ہیں، بیردار سن سے بندھے ہوئے. بڑی آفتوں کا یہ مارا ہے، بڑی آفتوں کا یہ مارا ہے، کوئی قافلہ ہے لٹا ہوا. بڑی آفتوں کا یہ مارا ہے، کوئی قافلہ ہے لٹا ہوا. ایک شعر اور دیکھ لیں. جو تھا قول پورا کیا اسے، یہ کمال اس کا ہے دیکھیے. جو تھا قول پورا کیا اسے، یہ کمال اس کا دیکھیے. نہ نواسا کوئی جہان میں، نہ نواسا کوئی جہان میں، نہ ہی نانا کوئی ان سا ہوا. نہ نواسا کوئی جہان میں، نہ ہی نانا کوئی ان سا ہوا. تو نصیب والا ہے اے بھون، جو در حسین پا گیا. تو نصیب والا ہے اے بھون، جو در حسین پا گیا. یہی در وہ در ہے جہان میں، یہی در وہ در ہے جہان میں، جو سب کے لیے ہے کھلا ہوا. یہی در وہ در ہے جہان میں، جو سب کے لیے ہے کھلا ہوا. یہ ہوا جو شان ہے کربلا، کسی دور میں نہ لکھا ہوا. مٹ ظالموں کے نشان سب، گھر ہے مظلوم کا تو بسا ہوا. بہت بہت شکریہ. بہت ہے.
لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا مولانا مولا الکونین امام المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعلى آل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم وهو اصدق القائلین وقوله الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ. صلوات پڑھو. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. عزیزان اکرامی، محترم و مقدس سامعین اکرام، آزادان امام مظلوم کربلا، بارگاہ سید الشہداء میں، بارگاہ اہل بیت اطہار علیہ السلام میں خداوند عالم ہم لوگوں کی اعضاؤں کو قبول کرے اور ایسے اسباب کو جلد از جلد مہیا فرما دے کہ ہم لوگ آزادی کے ساتھ مجالس امام حسین برپا کر سکیں اور جلوس آئے اعضاء کو نکال سکیں. اس لیے کہ عزاداری امام حسین ہم لوگوں کی مقصد حیات بھی ہے اور ہم لوگوں کی جان حیات بھی ہے. جس طریقے سے مچھلی کو پانی سے باہر نکال دو تو تڑپ کے مر جائے، اسی طریقے سے اگر کسی عزادار کو عزاداری سے دور کر دو تو وہ تڑپ تڑپ کر کے مر جاتا ہے. اس لیے کہ عزاداری ہماری رگوں میں اس طریقے سے پیوست، اس طریقے سے دوڑتی ہے جیسے جسم میں خون دوڑتا ہے. اس لیے بہرحال خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اور شاید جہاں تک میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ آن لائن ہی مجالس صحیح، لیکن شاید بلکہ یقینی طور پر ہر سال سے کئی گنا زیادہ مجالس امام حسین ہو رہی ہیں، اور یہ ہر سال سے کئی گنا زیادہ مجالس حسین کا ہونا اس بات کی دلیل ہے، یا یہ کہا جائے کہ دلیل پر پھر دلیل قائم کی گئی ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت ہمیں نہ ذکر حسین سے روک سکتی ہے، اور نہ کبھی ذکر حسین دب سکتا ہے، اور نہ کبھی ذکر حسین ختم ہو سکتا ہے، اور نہ ذکر حسین کو روکا جا سکتا ہے، اور نہ ذکر حسین مٹ سکتا ہے. چاہے وہ دشمنوں کی طاقتیں رہی ہوں اور چاہے دور حاضر کی یہ وبا ہو، لیکن ہر دور میں ہر زمانے میں ذکر حسین ہوا ہے، اور انشاءاللہ صبح قیامت تک نہیں بلکہ میدان محشر میں بھی ذکر حسین ہوتا رہے گا. بس فرق یہ ہے فرش پر ذکر کرنے والے ہم جیسے گنہگار ہیں، اور شاہ محشر پہ گفتگو کرنے والی شہزادی کونین سلام اللہ علیہ ہوں گی. عزیزان گرامی، ہماری گفتگو چل رہی امامت کے مسئلے کے تحت، اور اسی مناسبت سے میں روزانہ قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کرتا ہوں کہ جس کے اندر اللہ کے کائنات ارشاد فرما رہا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ. اے میرے پیغمبر، آپ اس وقت کو یاد کریے کہ جب خداوند عالم نے ابراہیم کا چند کلمات کے ذریعے سے امتحان لیا، اور ابراہیم پیغمبر اس امتحان میں کامیاب ہو گئے. جب ابراہیم کامیاب ہو گئے تو خداوند عالم نے فرمایا ہم آپ کو لوگوں کا امام بناتے ہیں، ہم آپ کو لوگوں کے لیے منصب امامت عطا فرماتے ہیں. منصب امامت کو سنا تو جناب ابراہیم نے کہا میرے معبود یہ چیز کو میری ذریت میں بھی اور میری نسل میں بھی رکھنا. خداوند عالم نے فرمایا یہ منصب امامت ظالمین کو نہیں ملنے والا. اللہ نے جناب ابراہیم کو ایک بیٹا عطا فرمایا ہے جسے اسماعیل کہا جاتا ہے.
यूं समझ लें करबला इब्राहिम के ख्वाब की ताबीर का नाम है। इब्राहिम ख्वाब देखते हैं और हुसैन उसकी ताबीर बनते हैं। बस एक थोड़ा सा फर्क है, एक फर्क है। मैं मसाइल नहीं पढ़ रहा हूं, बात आ गई है क्योंकि इसलिए अर्ज कर रहा हूं। बस एक फर्क है, इब्राहिम ने एक बेटे को ज़िब करते हुए देखा था, ज़िब किया नहीं था। ज़िब करते हुए देखना और है, ज़िब किया जाना और है। और हुसैन जो वारिस इस्माइल और वारिस अंबिया हैं, उन्होंने जो ताबीर पेश की है, उन्होंने जो अमल के मैदान में कदम रखा है, तो एक बेटा नहीं बल्कि अपने दो दो बेटों को करबला में ज़िब होते हुए देखा है। शहादत की मंजिलों पे देखा है, कत्ल होते हुए देखा है। वो इस्तक़लाल और सब्र इस्माइल था, ये शुक्र हुसैन इब्न अली है। वो मंजिल थी कि जहां पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सवाल और जवाब पर इस्माइल ने कहा था इंशाअल्लाह ताला मुझे साबिरीन में से पाएंगे, और यहाँ पे फख्र इस्माइल है जो मैदान करबला में सब्र का मुजाहरा नहीं, ये शुक्र का मुजाहरा किया जा रहा है। अज़ीज़ान गिरामी, हुसैन की इमामत का मसला या अहले बैत की इमामत का मसला ही जुदा है, इब्राहिम से थोड़ा अलग है। इसलिए कि पहला मसला तो मैंने उस दिन भी अर्ज किया था कि इब्राहिम को अल्लाह ने लोगों का इमाम बनाया है, और अहले बैत जो इमाम है, आइम्मा इस्ना अशर जो है, वो लोगों के नहीं है, पूरी कायनात पर हुज्जत है। पूरी कायनात पर हक तसर्रुफ रखते हैं, पूरी कायनात पर हक विलायत रखते हैं। आप महसूस करिएगा इंशाअल्लाह ताला अगर कल की मजलिस आपके ज़हन में होगी तो मैं उसी बात को आगे बढ़ा दे रहा हूँ, बात को और इंशाअल्लाह ताला लुत्फअंदेज़ होंगे आप, इंशाअल्लाह ताला समाअत फरमाइएगा। इस बात को महसूस करिएगा कि अल्लाह ने जो हमें अता फरमाया है इमामत, जो हमें आइम्मा अता फरमाए, वो कौन लोग हैं, वो ज़ाते ग्रामी कैसी है। एक किताब है ज़ख़ीरतुल क़सस, किताब का नाम इसलिए बता दे रहा हूँ, आमतौर पर मैं हवाला देने का जल्दी कायल नहीं होता हूँ, लेकिन किताब का हवाला इसलिए बता दे रहा हूँ कि चूंकि जब कोई नई रिवायत सुनी जाती है तो अजब ये लगता है कि पढ़ा कहां से है, और पुराना पढ़ो तो होता है कि तो पुराना था। मुतवज्जो, यानी हम दोनों तरफ से फंसते हैं, पुराना पढ़ दिया तो का सुना हुआ पढ़ दिया, नया पढ़ा तो पूछते कहां से पढ़ा। तो इसीलिए पढ़ने से पहले ही किताब बता दे रहा हूं ताकि ज़ौक़ मुतालिया अल्लाह अगर अता फरमाएगा तो इस किताब का मुतालिया करिएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किताब का नाम है ज़ख़ीरतुल क़सस, यानी किस्सों का ज़ख़ीरा, वाक़यात का ज़ख़ीरा। ज़ख़ीरा कहते ही उसे कि जहां पर बेशुमार वाक़यात हों, अनमोल मोतियां हों, अनमोल हीरे हों, उसके अंदर ये वाक़या है। समझ में आएगा ज़ाने ग्रामी इंशाअल्लाह ताला, तो समझ मालूम पड़ेगा कि अल्लाह ने हमें जो आइम्मा अता फरमाए, जो इमाम अता फरमाए हैं, जिनकी हम पैरवी करते हैं, वो कौन लोग हैं। मुतवज्जो रहिएगा ज़ाने ग्रामी, जनाबे मूसा पैगंबर ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की, मेरे माबूद तू मुझे कोई इसमें आज़म अता फरमा, ऐसा इसमें आज़म अता फरमा जो हमारे लिए दुनिया में भी सआदत का सबब हो, आखिरत में भी। रोक करके पहले ही अर्ज कर दूं, मूसा ने इसमें आज़म मांगा। आप जा करके मुवर्रिखीन की तारीखों को उठा करके देखा और अइम्मा की सीरत उठा करके देखे तो पता चलेगा कि अल्लाह के अस्माए आज़म 73 हैं, और अल्लाह ने उन 73 अस्माए आज़म में 72 अहले बैत को बगैर मांगे अता किया है। इतनी आसानी से आपने समाअत फरमा लिया। यहां एक के लिए भी मांगा जा रहा है और वहां 72 बगैर मांगे दिया गया। एक सिर्फ इसलिए अल्लाह ने नहीं दिया ताकि अब्द और माबूद का फर्क बरकरार रहे। मुतवज्जो है ग्रामी, तो एक इसमें आज़म का सवाल है, एक इसमें आज़म का। मूसा ने सवाल किया, मेरे माबूद तू मुझे एक इसमें आज़म अता फरमा दे। अल्लाह ने फरमाया कोई बात नहीं, कल सुबह में आप फला जगह पर चले जाइएगा, आपको इसमें आज़म मिल जाएगा। कसम खुदा की, वाकया सुनिएगा, समझ में आएगा अल्लाह ने हमें क्या अता फरमाया है, हम किसकी इताअत कर रहे हैं, हम किसकी पैरवी कर रहे हैं, हमें किसके दौर में जिंदगी गुजारने का मौका मिला, हमें खुदावंद आलम ने कौन से आइम्मा अता फरमाए। कल सुबह में जाइएगा फला जगह पर, आपके सामने इसमें आज़म मिल जाएगा।
جو مقام خداوند عالم نے بتایا تھا، جب وہاں پر جناب موسیٰ پہنچے ہیں تو دیکھا وہاں پہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے یہ سمجھا جائے کہ یہ اسم اعظم ہے. وہاں پہ کچھ نہیں. جب بہت زیادہ نگاہ دوڑائی تو کیا دیکھا ہے کہ اسی زمین پر جو سنگریزے ہیں، ایک سنگریزہ ہے جو بہت ہی زیادہ چمک رہا ہے. زمین کے سنگریزے سمجھتے ہیں نا، پتھر کے ٹکڑے. کہا یہ جو زمین پہ سنگریزے ہیں، دیکھا کہ انہی سنگریزوں میں ایک سنگریزہ ہے جو بہت ہی زیادہ چمک رہا ہے، بہت ہی زیادہ نور ہے، بہت زیادہ نورانی ہے، بہت ہی زیادہ منور ہے. ایک مرتبہ جناب موسیٰ نے اسی سنگریزے کے قریب گئے، اسی پتھر کے قریب گئے. آواز سے پوچھا ہے موسیٰ اسی پتھر کو اٹھا لو تمہیں اس میں اعظم مل جائے گا. پتھر کو اٹھا لو، اس سنگریزے کو اٹھا لو، اس پتھر کے ٹکڑے کو اٹھا لو تمہیں اس میں اعظم مل جائے گا. اب ظاہر سی بات ایک تصور لے آئی ذہن میں کہ اگر ہم سے کہا جائے سنگریزہ اٹھانے کے لیے تو کتنی محنت کرنی ہے. آپ سے کہا جائے ایک پتھر کا ٹکڑا اٹھانے کے لیے کتنی محنت کرنی. جناب موسیٰ بالکل مطمئن بس یہی تو اٹھانا ہے. لیکن جب اٹھا رہے ہیں تو وہ سنگریزہ بھی اٹھا نہیں پائے. وہ سنگریزے کا ٹکڑا بھی جناب موسیٰ اٹھا نہیں پائے. ایک مرتبہ کوشش کیا نہیں اٹھا، دو مرتبہ کوشش کیا نہیں اٹھا، تین مرتبہ کوشش کیا جب نہیں اٹھا تو ظاہر سی بات یہ تو آپ سنتے ہی چلے ہیں ہیبت موسیٰ. موسیٰ بہت جلالی پیغمبر کا نام ہے. ایک مرتبہ انہوں نے فوراً سنگریزے کو مخاطب کر کے کہا تو مجھے جانتا نہیں ہے، میں ہی وہ موسیٰ ہوں کہ جسے ایک عصا پتھر میں مارا تھا تو 12 چشمے ظاہر ہو گئے تھے، اور میں تجھے اٹھا رہا ہوں تو اٹھ نہیں رہا. روایت کے جملے یہ سوچ کر کے کہ اب میں نے اپنی ہیبت ظاہر کر دی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اسے کہتے ہیں اپنا منصب کا استعمال کرنا، اپنے عہدے کا استعمال کرنا. اب تو سوچا کہ میں نے اپنی ہیبت ظاہر کر دی ہے، پتھر ڈر کے مارے اڑ جائے گا کہ کہیں مجھے شگاف نہ کر دے، کہیں میرے اوپر عصا نہ مار دے، کہیں مجھے ٹکڑے ٹکڑے نہ کر دے. یہ سوچ کے پھر ہاتھ لگایا. لیکن روایت کے جملے ہاتھ لگایا تو ضرور لیکن پھر بھی پتھر نہیں اٹھا، پھر بھی پتھر نہیں اٹھا. روایت کے جملے کی جب پھر بھی پتھر نہیں اٹھا، پھر بھی سنگریزہ نہیں اٹھا تو جناب موسیٰ کشمکش میں پڑ گئے. پریشان ہو رہے کہ آخر یہ سنگریزے میں ہے کیا جو اٹھ نہیں رہا. جس جملے کی زحمت اس جملے کو محسوس کرے گا. روایت کے جملے کشمکش میں کہ آخر یہ سنگریزہ اٹھ کیوں نہیں، یہ پتھر کا ٹکڑا ہاتھ میں کیوں نہیں آ رہا. ابھی یہ سوچ ہی رہے تھے کہ حکم پروردگار پتھر بولا اگر مجھے زمین سے اٹھانا ہی ہے تو یا علی مدد کہو. یا علی مدد کہو میں تمہارے ہاتھ میں آ جاؤں گا، یا علی مدد کہو میں ہاتھ میں آ جاؤں گا. عزیزان گرامی روک کر کے ایک جملہ عرض کر دوں کہ جناب موسیٰ کے زمانے تک یہ مسئلہ نہیں تھا کہ یا اللہ مدد کہا جائے. کیا سن رہے ہیں آپ؟ جناب موسیٰ کے زمانے تک تو بہرحال یہ مسئلہ نہیں تھا کہ یا اللہ مدد کہا جائے. اگر کبھی بھی کسی مشکل سے اپنے آپ کو نجات دلانا ہے تو کیا کہنا ہے؟ یا علی مدد، یا علی مدد، یا علی مدد. ایک مدد جیسے ہی کہا یا علی مدد، سنگریزہ ہاتھ میں آیا لیکن ایسے نہیں آیا تسبیح پڑھتا ہوا آیا. ایسے نہیں آیا بلکہ تسبیح پڑھتا ہوا آیا. عزیزان گرامی جناب موسیٰ کیوں اللہ نے وہی نازل فرمائی. یہی وہ اسم اعظم ہے جسے تم ورد زبان کرو گے تو تمہاری دنیا میں بھی سعادت ہے، آخرت میں بھی سعادت ہے. عزیزان گرامی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے وہی کر کے اس بات کو مسئلے کو حل کر دیا. دنیا والوں یاد رکھو اگر معلوم یہ کرنا ہو کہ دنیا میں نیک کون ہے اور آخرت میں نیک کون ہوگا تو بس یہ دیکھ لو یا علی مدد کہنے والا کون ہے، یا علی مدد کہنے والا کون ہے. بات مکمل ہو گئی، روایت مکمل ہو گئی. لیکن بہرحال یہاں پر موسیٰ اور امیر المومنین کا ایک فرق تو سمجھ میں آیا کہ جو ایک پتھر کو بھی اپنی طاقت سے نہ اٹھا پائے اسے موسیٰ کہا جاتا ہے، جو 2 انگلی سے در خیبر کو اکھاڑ دے اسے علی بن ابی طالب کہا جاتا ہے. سروات
मोहम्मद व आले मोहम्मद। गौर फरमा रहे हैं आप, ये खुदा बंद आलम ने हम लोगों को अता फरमाया है, जो अगर अंबिया गिरदे जबान कर लें नामों को अपनी जबान की जीनत बना लें या अली मदद, तो खुदाबंद आलम मूसा कलीमुल्लाह को जो इसमें आज़म अता फरमाए उसे या अली कहा जाता है। ये सोचने वाली बात है कि हम दिन भर में कितनी मरतबा या अली कहते हैं, हम दिन भर में कितनी मरतबा या अली कहते हैं। अरे इसी दरमियान मजलिस हमने कितनी मरतबा या अली मदद कह दिया। कसम खुदा की यही तो वो नाम है जो सर को फख्र से बुलंद कर देता, वरना औरों का तो नाम लेना भी शर्मिंदगी का सबब बनता है। मुतवज्जे रहेगा जाने ग्रामी, ये अल्लाह ने हम लोगों को अता फरमाया है। अल्लाह की निगाह में अली क्या है? अल्लाह की निगाह में अली क्या है? अगर ये बातें मैं अर्ज करूं कि हम मौला अली के फजाइल पढ़ते हैं, आप मौला अली के फजाइल पढ़ते और सुनते हैं, तो इसका मतलब यही नहीं हम मौला ही हैं। यही हुआ ना मतलब, जब मौला से मोहब्बत करते हैं हमारा हक बनता है कि हम फजाइल पढ़ें। मैंने इसके कबल भी किसी मजलिस में अर्ज किया था कि ये हमारा पढ़ना हमारा हक बनता है, मुतवज्जे जरूर। लेकिन अली तो जात का नाम है जो महबूब किबरिया है, जो महबूब परवरदिगार है। रिवायत है मुतवज्जे रहेगा कि अली क्या है, और अल्लाह ने जो हमें इमामत के अता फरमाई है, जो लोगों के जरिए हम जिंदगी गुजार रहे हैं, जो आइम्मा इस्लाम में अता हुए, ये हमने मांगे नहीं है। हमने मांगा नहीं कि मेरे माबूद हमें ये दे, हमें तो शऊर भी नहीं था कि हम कहां पैदा होंगे, किस खानदान में पैदा होंगे, किस घराने में पैदा होंगे, कौन से वालिदैन होंगे। ये तो अल्लाह का लुत्फ और करम है कि जहां पर उसने हमें पैदा किया वो घराना विलायत अहले बैत से विलायत अहले बैत में डूबा हुआ था, वरना तो हमें तो शऊर भी नहीं था कि हम कहां पर आ रहे हैं, किस घराने में आ रहे हैं। ये अल्लाह का एहसान है, अल्लाह का करम। मुतवज्जे ग्रामी, अली अल्लाह की निगाह में क्या है? अमीर अल-मोमिनीन अल्लाह की निगाह में क्या है? साहिब दावत साकिबा ने भी इस रिवायत को लिखा, अल्लामा मजलिसी ने भी इस रिवायत को लिखा, साहिब सफीनतुल बिहार ने भी इस रिवायत को लिखा। जो रिवायत को पढ़ा मुतवज्जे ग्रामी, वो रिवायत क्या? पैगंबर अकरम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तीन किताबों में ये रिवायत बहरहाल हवाले के साथ नकल फरमाई गई है। पैगंबर अकरम ने अमीर अल-मोमिनीन को एक पत्थर दिया, एक नगीना दिया, एक नग दिया, जैसे यकीका फिरोजा होता है वैसे एक पत्थर दिया, और कहा या अली ये पत्थर ले जाइए, और जो पत्थर पे नक्श करते हैं, जो तहरीरें करते हैं, जो पत्थरों पे लिखा करते हैं, उनके पास ये ले जाइए, उनसे कह दीजिए कि इस पर मोहम्मद बिन अब्दुल्ला लिख दे। अली अल्लाह की निगाह में क्या है? अली अल्लाह की निगाह में क्या? मुतवज्जे ग्रामी, कहिए पत्थर ले जाइए और इस पत्थर पर नक्श करने वाले से कह दीजिएगा कि इसके ऊपर मोहम्मद बिन अब्दुल्ला कुंदा कर दे, लिख दे। अमीर ने पत्थर को लिया, लेकर इसके ऊपर मोहम्मद बिन अब्दुल्ला लिख दो, पैगंबर का ये पत्थर है, पैगंबर ने मुझे भेजा। लिख दोगे? कहां लिख दूंगा? कहा शाम में आ जाइए। जब शाम में अमीर अल-मोमिनीन गए पत्थर लेने के लिए, कसम खुदा की इस रिवायत पर हमें नहीं लगता कोई खामोश रहेगा। जितने लोग ऑनलाइन मजालिस समझ फरमाए इंशाल्लाह वो भी खामोश नहीं रहेंगे, इसलिए कि हक के मोहब्बत अमीर अल-मोमिनीन बनता है कि कुछ बोला जाए। और खुद मौला का भी जुमला है, बोलो ताकि पहचाने जाओ। बोलो ताकि पहचाने जाओ का मतलब क्या है? जब हम अली के फजाइल पढ़े, हम नहीं मतलब कोई भी खतीब जब अली के फजाइल पढ़े, तो अगर एक मरतबा सुभान अल्लाह कहा जाए तो इसका मतलब ये कि हम उस फजाइल से खुश हैं, हम उस फजाइल का इतराफ करते हैं, हम उस फजीलत पर अकीदा रखते हैं। मुतवज्जे ग्रामी, तारीख के जुमले हैं कि जब मौला अमीर शाम में गए लेने के लिए तो क्या देखा? पत्थर पे क्या लिखा था? मोहम्मद बिन अब्दुल्ला की जगह मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखा था। मोहम्मद बिन अब्दुल्ला की जगह क्या लिखा था? मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखा हुआ था। रिवायत के जुमले ये हैं कि जैसे ही अमीर
دیکھا کہ اس نے لکھا، ہم نے کہا تھا محمد بن عبداللہ، اور لکھا اس نے کیا؟ محمد رسول اللہ. کہا یہ تو نے کیا کیا؟ کہا یا علی لکھ تو یہی دیا ہے. اب آپ پیغمبر کے پاس لے کے جائیں، اگر پیغمبر شکایت کریں گے تو پھر آپ میرے پاس آ جائیے گا. مولا نے کہا کوئی بات نہیں، ظاہر سی بات پیغمبر کا نگ ہے اور دونوں اعتبار سے مسئلہ صحیح ہے. اگر محمد بن عبداللہ ہے تو اس میں پیغمبر کے والد کا نام ہے، اور محمد رسول اللہ ہے تو یہ پیغمبر کی رسالت کا اقرار ہے. مسئلے کو بڑھانے کی جگہ امیر المومنین کا جس کا مسئلہ اسی کے حوالے کر دیتے ہیں. طریقہ بھی یہی ہے، اصول بھی یہی ہے، عقل کا بھی تقاضا یہی ہے کہ جس کا مسئلہ ہو اس کے حوالے کر دیا جائے. روایت کے جملے جب مولا لے کر کے آئے تو اب رات ہو چکی تھی. مولا جب پہنچے ہیں تو ایک مرتبہ سوچا کہ کریں تو کیا کریں. ایک مرتبہ پیغمبر کے پاس جب پہنچے کہا یا رسول اللہ یہ نگ ہے، اس کو دیکھیے، لیکن ہم نے کہا تھا محمد بن عبداللہ لکھنے کے لیے، اس نے لکھ دیا محمد رسول اللہ. پیغمبر نے جب نگ لیا تو روایت کے جملے یہ ہیں کہ ایک مرتبہ پیغمبر نے علی کو مخاطب کیا، کہا یا علی آپ نے نگ کو دیکھا ہے؟ آپ نے نگ کو دیکھا؟ کہا کیا ہوا یا رسول اللہ؟ لکھا محمد رسول اللہ. کہا اس کے نیچے دیکھو کیا لکھا ہے. علی ولی اللہ، علی ولی اللہ. ایک مرتبہ تاریخ کے جملے ہیں کہ یا رسول اللہ لکھا تو محمد رسول اللہ تھا، اب یہ علی ولی اللہ کس نے لکھ دیا؟ اب یہ دونوں سوچ ہی رہے تھے کہ مطلب اللہ نے جبریل کو بھیجا، اے جبریل جا کر میرے پیغمبر سے کہہ دو جس چیز کا انہوں نے ارادہ کیا انہوں نے لکھوا لیا، جس کا ہم نے ارادہ کیا ہم نے لکھوا لیا. محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. سبحان اللہ، سبحان اللہ. عزیزان گرامی غور فرمائے، آپ کوئی بتائے کہ علی جیسا بھی کوئی ہے؟ علی جیسا بھی کوئی ہے؟ بہت ہی مشہور و معروف جملہ ہے، میں نے خود ہی جملے کو 2-3 مرتبہ پڑھا ہے، لیکن اتنا لطف آتا ہے جملے کو پڑھنے میں کہ دل چاہتا ہے کہ کئی مرتبہ اور پڑھوں، لیکن فی الحال آج ایک ہی مرتبہ اور پڑھ دیتا ہوں. علامہ مینی کا ایک جملہ ہے، علامہ مینی کہتے یہ ہیں کہ اللہ نے ایک ہی علی بنایا، مقدر سے وہ ہماری قسمت میں آیا. اللہ نے ایک ہی علی بنایا لیکن مقدر والے ہم نکلے کہ وہ قسمت میں ہمارے آئے. ہر ایک کو علی نہیں ملتا. یہ قسمت جو خوش قسمت ہوتا ہے، یعنی لفظوں کو بدل کے عرض کر دوں، اللہ نے ایک ہی علی بنایا لیکن دیا انہی کو جس کا قلب اتنا طاہر تھا کہ جس میں علی رک جائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور آسان کر دو، اللہ نے ایک ہی علی بنایا. اب یہ علامہ مینی کے سب جملے لے، اب یہ ہمارے ہیں. اللہ نے ایک ہی علی بنایا لیکن اس علی کو اللہ نے سب کو نہیں دیا، انہی کے حوالے کیا جو نسلی طور پر پاکیزہ تھے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. متوجہ جانے گرامی، یہ ہے اللہ نے علی عطا فرمایا. خداوند عالم نے جو ائمہ سوشل عطا فرمائے، جو 12 امام عطا فرمائے، اس مسئلے پہ ہم جتنا بھی شکر کے سجدے کریں کم ہیں. اس لیے کہ پوری کائنات کو ان کے در پہ جھکتا ہوا دیکھا ہے، ان کو کسی کے آگے جھکتا ہوا نہیں دیکھا. اگر دیکھا تو صرف خدا کی بارگاہ میں جھکتا ہوا دیکھا، صرف اللہ کے بارگاہ میں جھکتے ہوئے دیکھا. پوری کائنات کے ان کے آگے سر تسلیم کو خم کرتے ہوئے دیکھا. تاریخ بتا رہی کہ مولا متقین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. دیکھیے یہ عجیب و غریب مسائل ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو ایسا لگتا ہے کہ خدا بند عالم نے یہ اہتمام ہی کیا ہے تاکہ ان چیزوں کے ذریعے سے علی کی فضیلت ظاہر ہو. ان چیزوں کے ذریعے سے علی کی فضیلت ظاہر. متوجہ گیا. تاریخ کے جملے یہ ہے کہ مولا متقین جب صفین کو فتح کر کے واپس آ رہے ہیں، میدان صفین سے امیر المومنین واپس آ رہے، لشکر تھکا ہوا تھا. ایک مقام پہ جب لشکر تھکا ہوا کو دیکھا تو لشکر کے سپاہی نے امیر المومنین سے کہا کہ یا علی پیاس لگی، مشکیزے میں پانی نہیں ہے. پیاس لگی ہے، مشکیزے میں پانی
پانی نہیں ہے, پورا لشکر پیاسا ہے. مولا نے کہا رک جاؤ, پانی کا انتظام کیا جائے. بھیجا لوگوں کو, معلوم کیا تو دور دور کہیں پانی نہیں ہے. کیا یعنی دور دور تک کہیں پانی نہیں ہے؟ کیسے ہوگا؟ پورا لشکر تشنا لب ہے, پیاسا ہے, کیسے انتظام ہوگا؟ لشکر بے حال ہے پیاس کی وجہ سے. مولا نے کہا پریشان نہیں ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی انتظام. مولا پتھر کے قریب پہنچے, ایک پتھر کے قریب پہنچے اور اس سے مخاطب ہو کر کے پوچھا یہ بتاؤ پانی کہاں ہے. اس کو پتھر کو مخاطب کیا, مخاطب کرنے میں پوچھا بتاؤ پانی کہاں ہے. اس پتھر نے بھی فصیح عربی میں بولا بعد سلام امیر المومنین کہہ کے الماء تحتی, یا امیر المومنین پانی میرے ہی نیچے, پانی میرے ہی پتھر کے نیچے. امیر المومنین نے کہا جائے پتھر ہٹائی, پانی آ گیا. سنیں گے روایت کے جملے. 100 لوگ کوشش کیے ایک پتھر کو ہٹانے کی, پتھر نہیں ہٹا. 100 لوگ پتھر کو ہٹانے کی کوشش کیے لیکن پتھر ہٹنا تو دور کی بات اس منزل سے ہلا بھی نہیں. کہا یا علی پتھر وہاں سے ہٹ نہیں رہا. مولا نے کہا تم لوگ ہٹ جاؤ. جب پتھر نہیں ہٹ رہا تو تم لوگ ہٹ جاؤ. امیر المومنین نے جو پیر کی ٹھوکر ماری تو دور پتھر چلا گیا. روایت کے جملے بعد چشمہ ظاہر ہوا, اور جب چشمہ ظاہر ہو تو مولانا کا پانی سے سیراب بھی ہو جاؤ, مشکیزوں کو بھر بھی لو. پانی سے سیراب بھی ہو جاؤ, مشکیزوں کو بھر بھی لو. عزیزان گرامی بہرحال اتنا تو امت کو سمجھ لینا چاہیے کہ جتنا 100 مسلمانوں کی طاقت ہے اس سے کئی گنا زیادہ علی کی ٹھوکر میں طاقت ہے. کئی گنا زیادہ, 100 کے برابر نہیں, 100 کے برابر ہوتا تو ہٹ گیا ہوتا نا. 100 کی طاقت نہیں, 100 سے کئی گنا زیادہ. ایک طرف سب کی پوری طاقت اور ایک طرف علی کے قدموں کی ایک ٹھوکر. پتھر کو ہٹا دیا, کہا پانی پی لو, سیراب ہو جاؤ اور مشکیزوں کو بھر لو. اس کا تعریف بتا رہی امیر المومنین نے پتھر کو اشارہ کیا آج اپنی منزل پر بیٹھ جا. اب پتھر کو مولا نے جیسا ہی اشارہ کیا, پتھر وہاں سے ابن عباس کے روایت کے جملے کہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا, پتھر اس منزل سے چل کر کے آیا, سرک کر کے آیا اور اسی جگہ پر آ کر کے بیٹھ گیا, اسی جگہ پر آ کر کے قائم ہو گیا. عزیزان گرامی اتنا تو بہرحال پتھر کو بھی سمجھ میں آتا ہے کہ اس کی جگہ کہاں ہے, کہاں ہے. پتھر کو بھی شعور ہے, پتھر کو بھی عقل ہے, پتھر کو بھی تمیز ہے کہ ہمیں کس کی سننا ہے, کس کی نہیں سننا ہے, کس کی ماننا ہے, کس کی نہیں ماننا ہے, کس کے ٹھوکر میں ہٹنا ہے, کس کے اشارے پر آنا ہے. اگر ہٹا دے تو ہٹ جاؤ, بلا لے تو آگے بیٹھ جاؤ. عزیزان گرامی پتھر کو تو شعور ہے لیکن بشر کو شعور نہ آ سکتا. صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ایک بار صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. عزیزان گرامی یہ ہیں امیر المومنین جن کو خداوند عالم نے منصب امامت, منصب ولایت عطا فرمایا ہے. بعد پیغمبر یہ 12 امام ہیں جو سب کے سب ایک, چاہے وہ شجاعت ہو, چاہے طاقت ہو, چاہے قوت ہو, چاہے علم ہو, چاہے علم ہو, چاہے اخلاق ہو, چاہے تیرت ہو, چاہے خلقت ہو, چاہے نور کا مسئلہ ہو, چاہے عصمت کا مسئلہ ہو, چاہے طہارت کا مسئلہ ہو, چاہے محبت کا مسئلہ ہو, چاہے ولایت کا مسئلہ ہو, چاہے سخاوت کا مسئلہ ہو, چاہے کرم کا مسئلہ ہو, چاہے علم ہو, چاہے حلم ہو, چاہے صبر ہو, چاہے استقلال ہو, چاہے زخموں کا برداشت کرنا ہو, چاہے دعا کا مقام ہو, چاہے منبر کا مسئلہ ہو, کچھ بھی ہو, سب کے سب ایک. بس مسئلہ یہ ہے کہ جس کو جس قوت کے اظہار کا موقع ملا اس امام نے اس قوت کا اظہار کیا. اگر علی کو علم کا اظہار کرنے کا موقع ملا ہے تو علی نے علم کا اظہار کیا ہے دعوی سلونی کر کے, اور اگر حسین کو صبر کی منزل میں لایا گیا ہے تو حسین نے گلا کٹایا ہے, بد دعا نہیں دی. عزیزان میں مسائل پر نہیں آیا ہوں,
ابھی صرف اور صرف ایک بات عرض کرنی ہے، چونکہ آج ہمیں جن کی مسائل کو پڑھنا ہے، میں روزانہ کا دستور بنا رکھا ہے کہ ان کا پہلے تعارف کرا دیتا ہوں، پہچانوا دیتا ہوں، تاکہ ہمارے انہی مجلسوں کے طفیل میں ہمارے چھوٹے بچے چھوٹے بھائیوں کے ذہن میں آئے کہ وہ کون شخصیتیں ہیں۔ عمومی طور پر مسائل بالکل سیدھے سیدھے پڑھ دیا جاتا ہے، مظلومیت کو بیان کر دیا جاتا ہے، شہادت کو پڑھ دیا جاتا ہے، لیکن اگر تھوڑا سے ان کے فضائل کو بتا دیا جائے تو سمجھ میں آتا ہے کہ کون سی بافضیلت شخصیتیں ہیں۔ آج ہمیں جن کا مسائل پڑھنا ہے وہ جناب زینب کے شہزادوں کا مسائل پڑھنا ہے، لیکن آپ پہلے سمجھے جناب زینب کے شہزادے ہیں کون؟ جناب زینب کے دو بیٹے ہیں، جناب اور محمد، لیکن اگر آپ شجاعت اور محمد کو سمجھنا ہے تو میں صرف 3 شخصیت کا نام لوں گا، انہیں 3 شخصیتوں کی ذات اگر آپ کے ذہن میں آ گئے تو سمجھ میں آ جائے گا کہ اونا محمد کس بہادر کا نام ہے۔ میں بہادری کے کوئی واقعہ نہیں پڑھوں گا، شخصیت کا نام لوں گا، اور الحمدللہ مولائی بھی ہیں، حسینی بھی ہیں، اہل بیت کے چاہنے والے بھی ہیں، معرفت بھی، اس بات کو آسانی سے سمجھ لیں گے۔ 3 شخصیت کا نام لوں گا مقام شجاعت میں، اور آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ کون ہے، ان کا ریلیشن کیا ہے، ان کی رشتہ کیا ہے، ان کا تعلقات کیا ہے، اس سے سمجھ میں آ جائے گا یہ کس قدر بہادر ہوں گے۔ پہلی شخصیت یہ کہ اونا محمد کے نانا کو کہتے ہیں فاتح خیبر، فاتح بدر و احد و حنین، فاتح صفین و جمل و نہروان۔ تاریخ اسلام کی کوئی جنگ ہوئی ہی نہیں کہ جس میں علی نے تلوار نکالی نہ ہو اور بغیر تلوار نکالے ہوئے لوگ جیت گئے۔ تقریباً 80 یا 84 جنگیں ہیں جو امیر المومنین نے جیتی ہیں، اس 84 جنگوں کے فاتح کے نواسے کا نام ہے اونا محمد۔ توجہ زن گرامی، پہلا مسئلہ۔ دوسری شخصیت جناب جعفر طیار کے پوتے کا نام ہے اونا محمد۔ جعفر طیار کسی معمولی شخصیت کا نام نہیں ہے۔ میں جعفر طیار کے سلسلے سے 3 جملے بول رہا ہوں، آپ جس انداز سے سماعت فرما لیں، چونکہ مجھے اونا محمد کے تعارف کے منزل میں لے آئے ہوں جناب جعفر طیار کو۔ جناب زینب کے شوہر جناب عبداللہ، جناب عبداللہ کے والد محترم کا نام کیا ہے؟ جناب جعفر طیار۔ یہ جناب جعفر طیار کون ہے؟ جناب اونا محمد کے جد امجد، دادا بزرگ۔ متوجہ نہیں گرامی، جعفر طیار کون ہے؟ جس دن خیبر فتح ہوا ہے اسی دن جناب جعفر طیار حبش سے ہجرت کے واپس آئے، لیکن ایسے ہی واپس نہیں آئے بلکہ عیسائیت کو مات دے کر آئے۔ یا عیسائیت کو زیر کر کے آئے ہیں، عیسائیت کو شکست دے کر کے آئے ہیں۔ عزیز علیہ کب آئے ہیں؟ جس دن خیبر علی نے فتح کیا ہے، عجب نہیں اس دن روح ابو طالب نے شکر ادا کیا اللہ کا، میرے معبود تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے جو تو نے مجھے 2 ایسے بیٹے دیے، ایک نے یہودیت کو شکست دی، ایک نے عیسائیت کو شکست دی۔ متوجہ ہے گرامی۔ دوسری چیز، جناب جعفر طیار کی عظمت کے لیے یہی کافی ہے کہ جب امیر پیغمبر کے پاس جناب جعفر طیار آئے نا، جب جناب جعفر طیار آئے اور خیبر کے فتح ہوئے جب، تو روایت کے جملے ہیں پیغمبر نے جعفر طیار کا استقبال کرنے میں جملہ کا سمجھ میں نہیں آ رہا میں کس پہ زیادہ خوش ہو جاؤں، جعفر طیار کی آمد کے اوپر یا علی کے فتح خیبر ہونے پر۔ اس قدر لگا ہوا جعفر طیار سے جناب اونا محمد، جناب پیغمبر خدا کو۔ تیسری فضیلت، پیغمبر کی نگاہ میں جعفر طیار اس قدر باعظمت شخصیت کا نام ہے کہ ان کے نام کی ایک نماز ہی تعلیم کر دی جسے نماز جعفر طیار۔ جب تک نماز جعفر طیار رہے گی تب تک جعفر طیار کا ذکر ہوتا رہے گا۔ متوجہ جنگیں، بنی ہاشم میں پہلی شخصیت جناب جعفر طیار کی جن کا جنگ موتا میں شانہ قلم ہوا تھا۔ یہ جو شانے ہیں نا جناب عباس کے کربلا میں بعد میں قلم ہوئے ہیں،
جنگ موتا تاریخ اسلام کی ایک جنگ ہے جس میں جناب جعفر طیار کی یہ شان قلم ہوئے ہیں. روایت کے جملے پیغمبر نے 2 جملے ارشاد فرمائے. ایک جملہ تو ارشاد فرمایا کہ جعفر طیار کو خداوند عالم نے شانوں کے قلم ہونے کے بدلے میں 2 پر عطا فرمائے ہیں, اور اس دونوں پر سے وہ جنت میں فرشتوں کے ساتھ پرواز کرتے ہیں. فرشتوں کے ساتھ یہ پرواز کرتے ہیں. عزیزان گرامی, جو فرشتوں کا مصاحب ہو اسے جعفر طیار کہا جاتا ہے. سمجھ میں آیا؟ دادا کون؟ جعفر طیار. نانا کون؟ حیدر کرار. اب تیسرا سولجے شخصیت کون ہے؟ امیر المومنین کے ایک شاگرد کو کہتے ہیں عباس, اور عباس کے بعد جتنے بھی بہادر آئے ان سب کے استاد کو کہا جاتا ہے عباس. علی اکبر کے استاد ہیں عباس, قاسم کے استاد ہیں عباس, اور محمد کے استاد ہیں عباس. سوچنے والی بات ہے کہ جس کا استاد عباس ہو اس کے شاگرد اور محمد کتنے بہادر ہوں گے. جس کے شاگرد بہادر کتنے ہوں گے کوئی سوچ نہیں سکتا. یعنی ہر طرف سے اور محمد کو نانا کی طرف سے بھی, دادا کی طرف سے بھی, اور استاد کی طرف سے بھی شجاعت ملی ہے میراث میں. شجاعت ملی ہے میراث میں. وہ سمجھ نہیں سکتا کہ اور محمد ہیں. شجاعت کے لیے ایک مسئلہ ہے. شجاعت کے لیے ایک مسئلہ ہے. شجاعت 2 طرفہ ہوتی ہے. مطلب سمجھے, ماں بھی بہادر ہونا چاہیے, باپ بھی بہادر ہونا چاہیے. اس لیے کہ بچے کی پرورش میں 2 چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں, ایک ماں کا شیر, ایک باپ کا خون. ایک ماں کا شیر, ایک باپ کا خون. اس میں کسی میں بھی اگر بزدلی پائی جائے گی تو بچہ کچھ بھی ہو جائے بہادر نہیں ہوگا. اور محمد کی ماں کا نام ہے زینب, والد کا نام ہے عبداللہ. سوچنے والی بات ہے جو اس قدر بہادروں کے بیچ میں رہا ہو وہ اور محمد کمسینی میں بھی کتنے بہادر ہوں گے. عزیزان گرامی, آج انہی ذات کا, اسی ذات کا, انہی شہزادوں کا مسئلہ پڑھنا. ہر ماں کربلا میں اپنے بچوں کو بچانے کی بات نہیں کر رہی ہے, قربان کرنے کی بات کر رہی ہے. بچے کو زندہ رہنے کی تلقین نہیں کی جا رہی ہے, بچوں کو شہادت کی تلقین دی جا رہی ہے. جہاں ساری مائیں سمجھا رہی ہیں نا, وہیں اور محمد کی مادر گرامی زینب بھی جناب اور محمد کو سمجھا رہی ہیں. آج زینب کی نسل اجڑ جائے گی, بیٹے نہیں, نسل اجڑ جائے گی. حسین کی نسل تو سید سجاد کی شکل میں باقی رہی, لیکن زینب کے دونوں بچوں کے قربان ہو جانے کے بعد اب زینب کی نسل نہیں. شب عاشور میں بچوں کو سمجھایا انہوں محمد, دیکھیے آرام سے مسئلہ سننے کا. اب تو شب 6 ہو گئی, عشرہ اولا کا آدھا حصہ گزر گیا. عشرہ اولا کا آدھا حصہ گزر گیا. میں پھر کہہ رہا ہوں, رونے میں کنجوسی نہیں, نہ میں پڑھنے میں بخل کرتا ہوں, نہ میں امید کرتا ہوں کہ گریہ میں کنجوسی. جتنا ہو سکے اشک بہا لوں. زینب سمجھا رہی ہیں بچوں کو شب عاشور. دائیں زانو پر کون کا سر ہے, بائیں زانو پر محمد کا. دونوں کے بالوں میں انگلیوں کو پھرا رہے ہیں. میرے بچوں سنو, کل عاشور ہے, اپنی جان کو اپنے مامو جان پر قربان کر دینا. اپنی جان کو اپنے مامو جان پر قربان کر دینا. اور سنو, صرف قربان نہیں کرنا, تمہیں اکبر سے پہلے جانا ہے, قاسم سے پہلے جانا ہے, شیخار سے پہلے جانا ہے, میرے بھیا عباس سے پہلے جانا ہے.
دونوں بچوں نے بس ایک جملہ کہا، مادر گرامی بس آپ مامو جان سے اجازت دلا دیجیے گا۔ صبح ہوئی ہے اور جب بازار شہادت گرم ہوا ہے، ایک ایک اصحاب جا رہا ہے، ایک ایک انصار جا رہا ہے اور اس کا لاشا آ رہا ہے، تو جناب زینب کی نگاہ انہوں محمد پر پڑی۔ یہ جو ہے میرے لال ابھی تک آپ گئے نہیں؟ کہا مادر گرامی ہم نے تو کئی مرتبہ ماموں سے اجازت مانگی لیکن ماموں اجازت نہیں دیتے، آقا حسین اجازت نہیں دیتے۔ دونوں بچوں کو پکڑا، حسین کے خیمے میں آئے، زینب الیاء مقام، بھیا دکھیاری بہن کچھ مانگ رہی ہے، بھیا دکھیاری بہن کچھ آپ سے مانگ رہی ہے، آپ دو گے؟ اور محمد کو جو ساتھ میں دیکھا نا تو حسین نے سر جھکا کے کہا بہن کیا بچوں کی شہادت مانگ رہے؟ کیا بچوں کے لیے اس نے وغا مانگ رہی اور اس نے جہاد مانگ رہی؟ زینب کیا ہم نے اونو محمد کو اسی لیے پروان چڑھایا؟ زینب کو جملہ سنیں گا؟ بی بی فرماتی ہیں بھیا زینب اپنا سب کچھ قربان کر دے بس میرا حسین بچ جائے۔ بڑی مشکل سے اجازت ملی ہے۔ جب زینب نے اونو محمد کو تیار کیا ہے تو تیار کرتے کرتے ایک جملہ کہا، صاحبان اولادو سننا، ہماری ماں بہنیں سنیں، ایک جملہ کہا، اے میرے بچوں دیکھو مجھے پتا ہے تم جعفر طیار کے پوتے ہو، حیدر کرار کے نواسے ہو، اے میرے لال مجھے معلوم ہے تم عباس غازی کے شاگرد ہو، اے میرے لال مجھے پتا ہے تم بہت بہادر ہو، اے میرے لال لیکن مجھے یہ بھی معلوم ہے تم 3 روز کے بھوکے اور پیاسے بھی ہو۔ میرے بچوں تم 3 روز کے بھوکے اور پیاسے بھی ہو، اے میرے بچوں ایک وعدہ کرو کہ اگر جنگ کرتے کرتے فرات تک پہنچ جاؤ گے، اے میرے بچوں وعدہ کرو کہ پانی کو لب تک نہ پہنچاؤ گے، اس لیے کہ تم نے پانی سے اپنے لب کو تر کر لیا تو گہوارے میں زمین پیاسا ہے، خیمے میں سکینہ پیاسی ہے، تمہاری ماں رباب کے سامنے شرمندہ ہو جائے گی۔ بچوں نے ہاتھوں کو جوڑا، مادر یعنی ہم وعدہ کرتے ہیں کہ اگر ہم نے فرات کا قبضہ بھی کر لیا تو ہم پانی کو منہ بھی نہ لگائیں گے۔ ازاداروں دونوں بچے چلے، روایت کے جملے ہیں، ارباب مقاتل کہتے یہ ہے کہ در خیمہ سے ہٹ کر کے عباس اور محمد کی جنگ دیکھنے کے لیے گئے تھے، حسین جنگ کا نظارہ دیکھ رہے تھے، عباس دور سے داد شجاعت دے رہے تھے۔ اے میرے شیروں بڑی ہاشی کے جوان ایسے ہی جنگ کرتے ہیں، اے میرے شیروں عباس کا شاگرد ایسے ہی جنگ کرتا ہے۔ دونوں بچے جب جنگ کر رہے تھے نا، جنگ کرتے کرتے فرات کے کنارے پہنچے، جیسے ہی پہنچے ایک مرتبہ بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو دیکھا اور ایک جملہ کہا بھیا کتنا اچھا ہوتا کہ ہم مشق سکینہ لائے اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اے بھائیا کتنا اچھا ہوتا ہے کہ ہم مشق سکینہ لائے ہوتے۔ اے بھائیا ابھی روایت کے جملے ہیں کہ ادھر دونوں بھائی گفتگو کر رہے تھے اور لشکر یزید دور جا چکی تھی، اتنا موقع تھا، اتنا وقت تھا کہ دونوں بھائی گفتگو کر رہے تھے۔ روایت کے جملے ہیں اس منظر کو کسی نے زینب تک پہنچایا، بی بی مبارک کو آپ کے پیاسوں نے فرات پر قبضہ کر لیا۔ سننے کا سردارو زینب نے دستگوان کو بڑھ کیا میرے معبود میرے بچے پیاسے اے میرے معبود ہے، میرے معبود میرے بچے پیاسے ہیں، اے میرے معبود زینب کی عزت رکھ لے، اگر میرے بچوں سے سیراب ہو گئے تو یہ زینب وہ باپ کے سامنے شرمندہ ہوگی۔ روایت کے جملے ہیں کہ ساتھ کے طرف دیکھو، اگر یہ دونوں بچے ساتھ رہے نا تو کبھی بھی ان کو مان نہیں پاؤ گے، ان دونوں میں جدائی ڈال دو، ان دونوں میں جدائی ڈال دو۔ ایک وقت ایسا حملہ ہوا کہ اونا محمد جدا ہو گئے، الگ الگ ہو گئے۔ روایت کے جملے کب تک جنگ کرتے؟ ایک وقت زینے فرس سے زمین پر آئے، گھوڑے کی بلندی سے نیچے ہے تو آواز دیے مامو جان میرا آخری سلام۔ ایک وقت ادھر سے بہت باہر چلے، ادھر سے حسین چلے، جب پہنچے ہیں تو دونوں شہزادوں کی روح قفس انسانی سے پرواز کر گئی تھی۔ آزادہ رسول صاحبان اولاد ہو، ہماری ماں نے سنے قیامت کا منظر ہے، آن کے لاشے کو حسین نے لیا، محمد کے جنازے کو عباس غازی نے لیا، اور لیے ہوئے آئے جب زینب کے خیمے میں آواز دی میری بہن زینب تمہارے بچے آ گئے، سن آزادہ تمہارے بچے آگے جانے شہادت کی کر
روایت کے جملے سنو گے. ایک مرتبہ ساری بیویوں نے جناب زینب کو پرسا دیا. جناب زینب کو سب بیویوں نے پرسا دیا. جب سارے بیویوں نے پرسا دے دیا ہے تو ایک مرتبہ زینب نے بیویوں کے آگے ہاتھ جوڑا اور ایک جملہ کہا, بیویوں تھوڑا دیر کے لیے مجھے میرے بچوں کے پاس اکیلا سننا زیادہ. زینب ماں کا دل رکھتی ہے, ماں کا دل رکھتی ہے, لیکن کربلا کی یہ شیر دل خاتون ہے. آزادارو روایت کے جملے سنو گے, میرے بیوی اے شہزادی تھوڑا دیر کے لیے میرے خیمے میں مجھے دو بچوں کے پاس اکیلا چھوڑ دو. ساری بیویاں خیمے زینب سے رخصت ہو گئی. اب زینب ہے اور محمد کا جنازہ ہے. زینب دونوں جنازوں کے بیچ میں بیٹھی ایک مرتبہ شکر کا سجدہ کیا, ہاتھ کو بلند کیا, آواز دیا اللہم تقبل منا ھذا القربان, اے میرے معبود میری اس قربانی کو قبول کر لے. اس کے بعد جملہ سنو گے ستارو, دونوں جنازوں کو دیکھنے کا زینب نے جملہ کہا, میرے بچوں مجھے معاف کر دو, میرے بچوں مجھے معاف کر دو, میرے بچوں مجھے معاف کر دو. یہ ماں تجھے سیرابی نہ کر سکے, تم بھوکے اور پیاسے مارے گئے. اور اے میرے بچوں اگر تم مدینہ میں انتقال کرتے نا, اگر تم مدینہ میں انتقال کرتے نا تو تمہارا لاشا جانا شان و شوکت سے اٹھایا جاتا. اے میرے بچوں اپنی ماں کو معاف کر دو کہ تمہارے جنازے کو اٹھوا بھی نہیں سکتے. اس کے ایک جملہ کہا, اے میرے بچوں اپنی دکھیاری ماں کو معاف کر دو اس لیے کہ زینب اتنا غریب ہے کہ تمہارے جنازے کو کفن اجرکم اللہ, جنازے کو کفن بھی نہیں دے سکتی. آزادار اور روایت کے جملے ہیں, جنازہ گنج شہیدہ میں چلا گیا, لیکن زینب نے اور محمد پر ماتم نہیں کیا. زینب نے اور محمد کا آنسو نہیں بہائے. جب بھی زینب روئی ہے تو ہمیشہ اکبر کو روئی ہے, ہمیشہ حسین کو روئی ہے, ہمیشہ عباس کو رویا ہے, کبھی بھی اور محمد کو نہیں رویا. بس آزادار 4 منٹ بلش تمام ہو گئے. آج زینب کو محمد کا پرسہ دے دو اس لیے رو لو کہ زینب محمد پر نہیں روئی, اس لیے آنسو بہا لو کہ زینب اپنے بچوں پر نہیں رو پائی ہے. آزادہ روایت کے جملے ہیں کہ زینب کہیں پر بھی اپنے لال کا ماتم نہیں کیا, یہاں تک کہ جب اہل حرم رہا ہوئے ہیں اور جب تبرکات ہے اور کٹا ہوا سر آیا ہے تبرک کے طور پر تو زینب نے حسین کا سر لیا ہے اور محمد کے سر کو نہیں لیا. ایک مرتبہ شام کی عورتوں نے جملہ کہا, کیا ان بچوں کی ماں زندہ نہیں ہے؟ ان بچوں پر آنسو بہائے. زینب کا دل بھر تو آیا, لیکن شام کی عورتیں ایسا نہ کہو, ان بچوں کی ماں زینب زندہ ہے, لیکن یہ زینب کس پر آنسو بہائے؟ اپنے حسین پر روئے یا اپنا محمد پر روئے؟ آگے بھی زینب نے محمد کا ماتم نہیں کیا. روایت کے جملے اہل حرم مدینہ پہنچ گئے, بس اللہ عمر تمام ہو گئی. زینب کو پرسہ دے دو محمد کا. روایت کے جملے ہیں کہ اہل حرم مدینہ پہنچ گئے, ابھی بھی زینب نے محمد کا ماتم نہیں کیا. زینب کہاں پر ہے؟ اپنے گھر پر نہیں ہے, سید سجاد کے گھر پر ہے. ایک روز عبداللہ ہے, آواز دی, اے میرے لال سید سجاد اپنی پھوپھی سے کہہ دو کہ ہمارے گھر پر اب تشریف لے آ. آزادار سید سجاد, آزادار قیامت کی روایت ہے, خدا کرے میں پڑھ سکوں اور اب سلام فرما سکوں. روایت کے جملے ہیں کہ سید سجاد پھوپھی اما پھوپھا عبداللہ آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ پھوپھی سے کہہ دو کہ اب اپنے گھر پر آ جائے. زینب نے ایک مرتبہ حکم شوہر کو سنا, سر سے پیر تک چادر کو ڈال, آواز دیے میرے لال اب مجھے اپنے گھر تک پہنچا دو. روایت کے جملے ہیں سید سجاد چلے, ایک مرتبہ زینب علیہ مقام ساتھ ساتھ ایک منزل پر جیسے ہی زینب پہنچی ہے نا تو کھڑی ہو کر کے رونے لگی, کھڑی ہو کر کے رونے لگی. سنا تھا کھڑی ہو کر کے رونے لگی. سید سجاد نے پوچھا پھوپھی اما آگے کیوں نہیں بولتی, یہاں پر کھڑی ہو کر کے آج کیوں بہا رہی, یہاں پر کیوں رو رہے؟ سننا ذرا. جناب زینب نے جملہ کہا, اے میرے لال تمہیں پتہ ہے, اے میرے لال تمہیں پتہ ہے کربلا سے پہلے جب میں آتی تھی اپنے بھیا کے گھر حسین کے گھر میں, اور اس کے بعد جب میں جاتی تھی عبداللہ کے گھر پر تو میرے 2 بھائی مجھے گھر تک پہنچانے کے لیے آتے تھے. ایک میرا آقا حسین, ایک میرا شیر بھائی آقا, اور یہاں تک حسین پہنچاتا تھا, یہاں سے بھائی آباد پہنچاتا تھا. اے میرے سید سجاد آج راہ حسین ہے, آج راہ عباس ہے. ایک مرتبہ سید سجاد نے کہا, اے بھوپی اما
کی غربت سيعلم الذين ظلموا منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون. گزارش ہے کہ تمام مومنات جتنے بیمار ہیں سب شفا کلی کے لیے اور تمام محبان اہل بیت تمام عزادار امام حسین تمام طرح کے خطرات آفات عارضی و سماوی اور اس وبائی مرض سے محفوظ رہنے کے لیے 5 مرتبہ اما یجیب کی تلاوت فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اما یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء. 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 پہلا تجھے واسطہ محمد علی محمد کا، اسم علی امام حسین کا واسطہ، تجھے عظمت زینب کا واسطہ، میرے معبود جون محمد کا واسطہ، اس فرش عزا کا واسطہ، اس عزا حسین کا واسطہ، ہم سب کے عزا کو قبول فرما، ہم سب کے اعمالوں کو قبول فرما، جتنے بھی بیماروں سے کو شفا کلی عطا فرما. تمام عزادار امام حسین کو تمام آفت عارضی سماوی وباؤں سے اور تمام بلاؤں سے میرے معبود تحفظ عطا فرما. کورونا وائرس سے تمام عزادار امام حسین کو تحفظ عطا فرما. میرے معبود تمام ماتبات اولیاء اور خانہ کعبہ کی حفاظت فرما. جنت البقیع کے روزوں کی تعمیرات کا اسباب مہیا فرما. لگی ہوئی پابندیوں کو نیست و نابود فرما. ہم سب کو حج و زیارات نصیب فرما. جو بے اولادوں نے صاحب اولاد بنا، جو بے مکان نے صاحب مکان بنا. میرے معبود تجھے واسطہ ہے جناب عبداللہ کی سخاوت کا واسطہ، ان کے کرم کا واسطہ، تمام محبان امام حسین، محبان جناب زینب، جناب اون محمد کے عزاداروں کو میرے معبود اس حالات پہ پورا شعب دور میں تمام طرح کی تنگ دستی غربت مفلسی کو دور فرما. سب کے رزق میں کشادگی عطا فرما، سب کی روزی میں اضافہ فرما. جو بے روزگار سب کو صاحب روزگار بنا. میرے معبود تجھے واسطہ ہے محمد علی محمد کا. ہم سب کی یہ دعائیں تمام مومن مومنات کی، ہماری ماں بہنوں کی، تمام سب لوگوں کی سب دعاؤں کو دنیاوی اخروی حاجتوں کو شرف قبولیت عطا فرما. امام زمانہ کے ظلم میں تعجیل فرما. ہم سب کو ان کے اعمال میں شمار فرما. اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد و علیہ